السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناک سے جو خون بہتا ہے یعنی نکسیر پھوٹتی ہے، نوز بلیڈ ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ کس وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کی سمٹمز کیا ہیں، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے کہ ناک کی جو بیماریاں ہیں، ناک سے جو خون بہتا ہے وہ کس وجہ سے بہتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ مظفر انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نوز بلیڈ، نکسیر کا پھوٹنا۔ نکسیر کیسے پھوٹتی ہے، نکسیر کا علاج کیسے کیا جائے۔ دوستو، ناک سے خون بہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ کسی الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو الرجی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو گئیں، چھینکیں ذرا زور سے آئیں تو کوئی وین جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، بریک ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی نکسیر کے جملے میں ہی آتا ہے، نکسیر کے اندر ہی آتی ہے یہ بات بھی۔ یا ناک کے اندر کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ بن گیا، کوئی زخم ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ان کو کوئی ناک کے اندر کوئی چیز پھوڑا پھنسی ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی الرجی ہوتی ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے ان کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں۔ یہ نکسیر پھوٹنے کی علامت ہوتی ہے کہ وجہ کوئی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہیں بالکل، یا چل رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کے ناک سے خون آنا شروع ہو گیا، یعنی آپ کے ناک کے اندر کوئی وین پھٹی ہے یا کوئی بھی مسئلہ بنا ہے جس کی وجہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ناک کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بھی ناک سے خون آنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا چوٹ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا نکسیر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ان تمام کی میں میڈیسن آپ کو بتا دوں گا، آپ نے اچھی طرح اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آپ کو اس کا بہترین علاج مل جائے گا۔ دوستو، جب بھی آپ کے ناک سے خون آئے، اگر آپ کے ناک کے اندر پھوڑا پھنسی ہے، ناک سے خون آتا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آرنیکا لینی ہے 200 طاقت میں، ہیپر سلف ساتھ لینی ہے، فیرمفاس آپ نے ساتھ لینی ہے، اور ان تمام میڈیسن کو آپ نے لے کر صبح شام 5 قطرے پانی کے اندر ڈال کر پینے شروع کر دینے ہیں۔ اور ناک کے اندر جب بھی آپ نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے تو آپ نے اس وقت سرسوں کا تیل لینا ہے اور انگلی کو لگا کر ایسے آپ نے ناک کے اندر اچھی طرح تر کر لیا کرنا ہے۔ زخم ہوگا، کوئی الرجی وغیرہ ہوگی، پھر بھی آپ کو اس سے افاقہ مل جائے گا، ریلیف مل جائے گا۔ اگر آپ کو الرجی ہے، الرجی کی وجہ سے چھینکیں آتی ہیں، چھینکیں آنے کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے آرسینک البم لینی ہے اور آرنیکا لینی ہے۔ یہ دونوں میڈیسن آپ نے صبح دوپہر شام 30 طاقت میں لینی ہے۔ صبح دوپہر شام 5 قطرے اس کے آپ نے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں پانی کے اندر ڈال کے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو خوراک ہے وہ آپ نے فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا ہے، خشک چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، خشکی کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی وجہ نہیں، کوئی کاز نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے یا چلتے چلتے کوئی کام کرتے ہوئے آپ کے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے لینی ہے فاسفورس سی ایم۔ فاسفورس سی ایم طاقت میں لینی ہے، وہ آپ نے 15 دن کے بعد 5 قطرے ایک دفعہ لے لیا کرنے ہیں پانی کے اندر ڈال کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایپیکا مدر ٹینکچر لینا ہے، وہ آپ نے صبح دوپہر شام 10 قطرے اس کے لینے ہیں۔ آرنیکا آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، وہ 5 قطرے آپ نے صبح شام لینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سائنا بھی لینی ہے، سائنا آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، صبح شام 3 قطرے اس کے آپ لینا شروع کر دیں، آپ کو انشاءاللہ اس سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سر کو زیادہ گرم نہ رہنے دینا، سر کو آپ نے ٹھنڈا رکھنا ہے، سر کو زیادہ گرم نہیں ہونے دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فاسٹ فوڈ سے، خشک چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ چائے وغیرہ اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چائے وغیرہ سے پرہیز کرنی ہے، انڈا سے پرہیز کرنی ہے، کچے آم جو ہوتے ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، کچے پیاز سے آپ نے پرہیز کرنی شروع کر دینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ نے 1 گلاس دودھ کا لے لیا کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے سونف، ہلدی اور ملٹھی، یہ تینوں چیزیں آپ نے گرینڈ کر کے رکھ لینی ہیں۔ ان تمام کا اکٹھا کر کے رکھ لیں، اور چھوٹا چمچ آپ نے اس کا پاؤڈر کا ایک لینا ہے، اس دودھ کے اندر ڈال لینا ہے۔ 6-7 دفعہ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے۔ 6-7 دفعہ بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس کو گڑ ڈال کے، چینی ڈالنی، آپ نے اس کو پی لیا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قہوہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پودینہ اور اجوائن اور سیاہ مرچ کا قہوہ آپ نے صبح شام پینا شروع کر دینا ہے۔
انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر اس سے ریلیف مل جائے گا، آرام آ جائے گا۔ اور جب آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہو یا کوئی آپ کا بچہ ہو، کوئی بہن بھائی ہو، تو آپ نے اس وقت کوشش کرنی ہے کہ ناک کے اندر کوئی روئی وغیرہ دے کے اس کو تھوڑا سا پریشر دے کے یعنی وہ بند ہو جائے، یا آپ نے کوئی ٹھنڈا پانی آپ نے اس کے سر کے اندر ڈالنا شروع کر دینا، ناک کے اوپر ڈالنا شروع کر دینا کہ جو وین ہے اس کے اندر سکیڑ پیدا ہو جائے، تاکہ وہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس مریض کا یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس کے اندر وٹامن کے جو ہوتا ہے اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ وٹامن کے جو ہوتا ہے وہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلیڈنگ ہونے سے روکتا ہے، اس کا آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اگر وٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہو تو وٹامن کے بھی آپ نے خوراک کی شکل میں، میڈیسن کی شکل میں، ٹونک کی شکل میں، کسی بھی شکل میں آپ اس مریض کو دینا شروع کر دیں، آپ کا مریض انشاءاللہ نکسیر کا جو ہے، نوز بلیڈنگ کا جو ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔